إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آنے والے ایام کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مختلف قسم کے طریقے اپنائے جائیں گے، ان کے شان میں گستاخی کی جائے گی۔ جہاں ان کے شان میں گستاخی کی جائے گی وہاں اہل ایمان کا بھی یہ حق ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی فضائل کو لوگوں کے سامنے ذکر کریں اور بیان کریں، کیونکہ صحابہ کرام سے تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مطلقاً صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کرنا، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کے خلاف کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا جس میں ان کی توہین اور اہانت کا پہلو پایا جائے، کیونکہ ایک عام آدمی میں اور حضرات صحابہ کرام میں فرق کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اندر وہ فرق موجود ہے کہ ایک عام آدمی کے اندر اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ان کا مقابلہ جب کیا جائے تو کتنا فرق آتا ہے۔ اما کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، لوگوں ایک عام آدمی کے اندر اور میرے صحابی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، فرق اتنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور احد پہاڑ کی آپ اس کی لمبائی کو دیکھیں، اس کی اونچائی کو دیکھیں، یہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہاں مثال دی کہ تم میں سے کسی کے پاس بالفرض یہ ہو بھی جائے اور وہ سارا کا سارا سونا اللہ کے راستے میں وہ شخص خرچ کر دے، اور اگر میرے صحابی کی طرف آئیں فما کہ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہم، کہ میرا صحابی
اس احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے کے مقابلے میں مٹھی بھر جو اگر اللہ تعالی کے راستے میں دے گا تو میرے صحابی کو ثواب زیادہ ملے گا، پھر بھی تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا ماں بالغ نہیں تم پہنچ سکتے مد احدہم ولا نصیبہ، یعنی اس نے جو ایک مٹھی جو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، تم احد پہاڑ کے برابر، ایک عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، وہ صحابی کے اس مٹھی بھر جو اس نے خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبا، کہ اس وقت تک اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اور میرے صحابی کے اندر کتنا فرق ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تک میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں میرا ایک صحابی بھی باقی رہے گا، یعنی امت اس وقت تک اس کو خیر اور بھلائیاں نصیب ہوں گی جب تک ان کے اندر ایک صحابی رسول باقی ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے ایک عام آدمی کے اندر اور صحابہ کرام کے اندر۔ امام ابو نعیم نے ایک حدیث نقل کی ہے، بڑی ہی زبردست بات ہے، اور صحابہ کرام کی فضیلت تو الگ جگہ پر ہے، اس کے اندر اس شخص کو بھی اس فضیلت کے اندر شامل کیا ہے۔ فما کہ لا تمس النار مسلما رآنی ولا من رآنی، یعنی اس شخص کو تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔ اللہ کے پیغمبر کے فرماتے ہیں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے آپ مزید اگر دیکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو نوح علیہ السلام کے عمر کے برابر عمر دے دی جائے، نوح علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے احادیث کے اندر کوئی نص صریح موجود نہیں ہے، لیکن کچھ اقوال علماء کے ملتے ہیں، ان کے اندر نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال ہے، یعنی 950 سال اس نے تبلیغ کی، 1400 سال نوح علیہ السلام کی عمر ہے، اور وہ پوری کی پوری عمر کسی شخص کو دے دی جائے، وہ پوری کی پوری عمر اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دے، اللہ تعالی کی اطاعت میں گزار دے، اور کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کو کھڑے کھڑے خالی ایمان کی حالت میں دیکھ لے، وہ ایمان کی حالت میں اس شخص کا دیکھنا 1400 سال کی عمر کے سے کئی حصہ زیادہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی لسٹ میں شامل ہو گیا، اور اس فضیلت کو، اس صحابیت کے رتبے کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے محنتیں کی، صعوبتیں، سفر کی پریشانیاں اٹھائیں۔ امام صنابحی کے بارے میں آپ علماء سے پوچھیں
کہ انہوں نے لمبا سفر کیا، مسلمان ہو گئے تھے، عقیدہ سمجھ لیا تھا، ایمان لا چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا۔ خالی دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو صحابیت کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچ گئے، چوں ہی گلی میں داخل ہوتے ہیں، ان کی ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے، آپ کہاں ملیں گے؟ سیدنا عبادہ بن صامت کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کتنی بڑی محنت کی، کتنا بڑا سفر کیا، لیکن صحابیت کے رتبے کو حاصل نہیں کر سکے۔ صحابیت کے رتبے کو حاصل کرنے کے لیے تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام شہری رحمۃ اللہ علیہ نے شعیب بن غفلہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی، سفر کیا، باوجہ اس کے کہ اولاد نے منع کیا کہ آپ اس عمر میں سفر نہ کریں، لیکن ایک خواہش تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول کو دیکھ لوں اور صحابیت کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ سفر کیا، پہنچ گئے، جو ہی مدینے کی گلی کے اندر داخل ہوئے، سامنے سے دیکھا کہ ایک جم میں غفیر آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے، آپ کہاں ملیں گے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قافلے نے بتایا کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، ابھی ہم نے اللہ کے رسول کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر آپ کو ہم نے دفن کیا ہے اور آپ مدفون ہیں، ابھی ابھی ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ کتنا بڑا سفر کیا صرف اس صحابیت کے رتبے کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر ان صحابہ کرام کے اندر بھی یہ تو آپ نے سنا کہ یہ مطلقاً صحابہ کرام کی فضیلت تھی، پھر ان کے اندر بھی درجات ہیں، طبقات ہیں، عظمت کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے۔ صحابیت کے عظمت کے لحاظ سے مرتبے ہیں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں مثلاً کس طرح ہما کہ افضل الصحابۃ اہل الحدیبیہ، صحابہ کرام میں تمام صحابہ کرام کی جو فضیلت تھی وہ آپ نے سن لی۔ ان صحابہ کرام میں افضل کون ہیں؟ ہما افضل الصحابۃ اہل الحدیبیہ، صحابہ کرام میں افضل ترین صحابہ حدیبیہ والے ہیں، جو حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے حدیبیہ کے مقام پر 1400-1500 کے قریب، جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کا بدلہ لینے پر جو بیعت ہوئی تھی وہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں۔ اور ان کے حوالے سے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ان کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہے جنہوں نے آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا
کہ آج تمہیں کیا چاہیے؟ جنت والے جواب دیں گے یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں محلات مل گئے، ہمیں باغات مل گئے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ ایک چیز ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں عطا نہیں کی تھی، وہ تمہیں ابھی عطا کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جنتی سوال کریں کہ اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، اس سے بھی بڑی نعمت جو تو نے ہمیں عطا نہیں کی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جنت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، جنت سے بڑھ کر بھی جو میری نعمت ہے وہ یہ ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور حضرات صحابہ کرام ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ابھی دنیا کے زمین پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی ان کے حوالے سے یہ بات ارشاد کر دی کہ تم سے تو میں ابھی راضی ہو گیا ہوں، تم سے تو میں ابھی راضی ہو گیا ہوں۔ یعنی یہ جو رضامندی والی نعمت ہے اللہ تعالی لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد دے گا، لیکن حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے یہ بات واضح بتائی کہ تمہیں میں نے یہ نعمت دنیا میں ہی عطا کر دی ہے، تم سے تو میں ابھی بھی راضی ہو گیا ہوں۔ اور پھر ان حدیبیہ والوں میں پھر افضل کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ افضل اہل احد و افضل اہل الحدیبی اہل احد، یعنی ان حدیبیہ والوں میں افضل پھر کون ہیں؟ وہ ہیں احد والے۔ ان احد والوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث فرمایا کہ لوگ جب جنت کی طرف جائیں گے، جنت کی طرف جائیں گے اور جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم ایک بار دکھلائے گا ضرور۔ اور حدیبیہ والے عہد والے جو ہیں ان صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو عہد کے مقام پر میرے ساتھ تھے اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم دکھلائے گا بھی نہیں، بغیر دکھلائے جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ پھر ان عہد والوں میں پھر نچوڑ ہے، یعنی ان میں سے پھر افضل ہے کون ہے؟ وہ افضل اہل احد اہل بدر، پھر ان عہد والوں میں افضل کون ہیں؟ وہ اہل بدر ہیں۔ بدر کے مقام پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو 313 کے قریب جو صحابہ کرام ساتھ تھے بدر کے مقام پر، پھر ان کی فضیلت ہے۔ پہلے حدیبیہ والوں کی فضیلت آپ نے سنی، پھر عہد والوں کی فضیلت آپ نے سنی، بدر والوں کی فضیلت کی طرف ہم آتے ہیں۔ کل لڑائی ہونی ہے، آج رات اللہ کے پیغمبر سجدے کی حالت میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ جب سے تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور میں نے جو محنت کی ہے اس میری محنت کا یہی صلہ ہے، یہی میری محنت کی جمع پونجی ہے جو آج بدر کے مقام پہ لے کر آیا ہوں۔ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگلے دن جب لڑائی ہوئی اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو فتح نصیب کی، اور فتح نصیب کی تو اچانک صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے پیغمبر مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بدر والو، آج اللہ تعالی نے
بدر والوں کو آسمان سے جھانک کر دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریو آج کے بعد جو جی چاہے وہ کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے بدر والوں کی فضیلت، یہ ہے ان بدر والوں کی فضیلت جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ 313 کی مقدار میں بدر کے مقام پر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی فضیلت سے نوازا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو جی چاہے وہ کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر ان بدر والوں میں بھی پھر افضل کون ہیں؟ وَأَفْضَلُ أَهْلِ بَدْرٍ الْعَشَرَةُ، ان بدر والوں میں پھر افضل کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، ایک ہی مجلس کے اندر انہیں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اور پھر ان 10 میں سے بھی افضل کون ہے؟ وَأَفْضَلُ الْعَشَرَةِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، پھر ان 10 میں سے بھی جو افضل کون ہیں وہ 4 خلیفے ہیں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ 4 خلیفے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میرے راستے کے بعد، یعنی میرے بعد اگر تم نے کسی کے راستے کی پیروی کرنی ہے تو پھر وہ خلفاء راشدین کا راستہ ہے، ان کی آپ پیروی کر سکتے ہیں، وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ پھر خلفاء راشدین میں سے بھی پھر افضل ہے وَأَفْضَلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان خلفاء راشدین میں افضل ترین شخص کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ایسے انسان پیدا ہوں گے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں اتنا غلو کریں گے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو گرا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صحیح بخاری کی حدیث سے کہ بچے نے کے ذہن کے اندر ایک سوال ڈالا، بچہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، بچہ کس کا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کرتا ہے۔ بچہ بہت ذہین ہے، اپنے باپ سے سوال کرتا ہے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا یہ بات تو بدلائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا کے اندر سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ سب سے افضل ترین؟ فما قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی نے جواب دیا بیٹا اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل ترین انسان جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچے نے پھر سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ فما قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی نے فرمایا بیٹا ابوبکر صدیق کے بعد کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بچے نے سوچا کہ اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہا تو کہیں ابا عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے سوال کا انداز چینج کیا۔ بچے نے کہا ابا جان ثم من، پھر تو آپ ہیں نا، پھر تو آپ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا پھر بھی میں نہیں ہوں، پھر بھی میں نہیں ہوں،
آپ اندازہ لگائیں اور آج ان حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا بکواسات کی جاتی ہیں، اور خود ساختہ اذان دے کر علی ولی رسول اللہ، وسیع رسول اللہ و خلافت بلا فصل کے اذان دے کر مختلف قسم کے الفاظات استعمال کر کر حضرات صحابہ کرام پر بکواسات کی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود کیا فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہم نے آپ کے سامنے پوری ترتیب کے ساتھ یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد افضل ترین انسان کون ہو سکتا ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بھی وضاحت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کفار مکہ جو اس وقت موجود تھے، آپ احد کے میدان کو ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھیں۔ اس وقت کا جو کفار کا وڈیرا تھا سیدنا ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہوئے۔ جب احد کا میدان ہوا بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ پہاڑ کے دامن سے سوال کرتے ہیں، ترتیب دیکھیں کفار کے ہاں بھی کہ کیا ترتیب تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا خلیفہ کون بن سکتا ہے، ان کا امام کون بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، سنیں، افیکم، وہ آواز لگاتا ہے ابو سفیان کہ افیکم محمد، اے مسلمانوں تم یہ بتاؤ کہ محمد زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، تمہارے اندر محمد موجود ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے، سب خاموش رہو۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں اس وقت کے کافر بھی اس ترتیب کو مانتے تھے۔ آج کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ اس ترتیب کی مخالفت کرتے ہیں محض غرب کی وجہ سے۔ اب اندازہ لگائیں، دوبارہ ابو سفیان سوال کرتا ہے، افیکم ابو بکرین، مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر ابو بکر صدیق موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا کوئی جواب نہ دے، سب خاموش رہو۔ اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق بھی اللہ کے پیغمبر کی دنیا سے چلے گئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر اس سے سوال کیا کہ افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی جواب نہ دے، سب خاموش رہو۔ جب اس کو جواب نہ ملا تو اس نے پورا ہی یقین کر لیا کہ یہ مسلمانوں کے تینوں لیڈر اس دنیا میں نہیں رہے، تینوں لیڈر شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا عمر بن خطاب سے ارشاد فرمایا کہ عمر، اللہ نے تجھے آواز دی ہے، میں تمہیں نعرہ بتاتا ہوں، تم لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اے کافرو، ہمارے سارے لیڈر زندہ ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی زندہ ہیں۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا کارساز ہے، ہمارا مولا ہے، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ ایک اور بات وضاحت کے ساتھ آپ مزید سنیں کہ یہ جو خلافت کا ایک واقعے کی آڑ کا حصہ بنا کر، اس واقعے کو آڑ بنا کر صحابہ کرام پر جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں، دلائل سے بات سنیں۔ بیت المال، میرا سوال ہے کہ بیت المال کس کے پاس ہوتا ہے؟ بیت المال کس کے پاس ہوتا ہے؟ بیت المال ہمیشہ جماعت کے امیر کے پاس ہوتا ہے۔ آئیے اب پھر سنیں، اللہ کے پیغمبر جماعت کے امیر ہیں۔ ایک عورت اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے، عورت غریب تھی، تعاون کی درخواست لے کر آتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ امیر تھے اور یہ عورت مکے کے مدینے کے دیگر تاجر موجود تھے، ان کے پاس نہیں گئی۔ عبد الرحمن بن عوف تاجر موجود تھا،
اور بھی صحابہ کرام انصار موجود تھے جو تاجر تھے، لیکن ان کے پاس نہیں گئی، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ کیوں کہ بیت المال اللہ کے رسول کے پاس تھا، آپ جماعت کے امیر ہیں، آ کے سوال کرتی ہیں کہ میں غریب ہوں، مجھے تعاون چاہیے بیت المال سے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس وقت تو بیت المال کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بیت المال خالی ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر وقت بیت المال کے اندر پیسہ موجود ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بیت المال کے اندر پیسہ موجود نہیں ہے، دوبارہ آنا، آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ وعدہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس عورت نے جو سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ترتیب ہے وہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کی۔ فرمایا، عورت نے سوال کیا، ارأیت ان جئت فلم اجدک تأنی الموتى۔ اس عورت نے کہا، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرے لیے ایک نیا مسئلہ ہے۔ اگلے سال اگر میں آؤں، آپ موجود نہ ہوں، آپ راوی کہتے ہیں تأنی الموتى، کہ اس عورت کا مقصد تھا کہ اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر میں کہاں جاؤں، پھر ایک میرے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، ان جئتی فلم تجدینی فأتی ابا بکر رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو یہی مسئلہ ابوبکر صدیق کے پاس لے کر جانا۔ معنی، اگر میں موجود نہ ہوا، میرے بعد کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، کوئی امیر بن سکتا ہے تو ابوبکر صدیق ہے، تو لہذا یہی بات ابوبکر صدیق کے پاس لے کر جانا۔ اتنی وضاحت فرماتے ہیں، فرمائی ہے اللہ کے رسول نے۔ حضرات صحابہ کرام کی فضیلت آپ نے عمومی طور پر سنی، پھر ہم نے آپ کی خدمت میں حدیبیہ والوں کی فضیلت پیش کی، اس کے بعد احد والوں کی فضیلت پیش کی، اور اس کے بعد ہم نے بدر والوں کی فضیلت پیش کی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے عشرہ مبشرہ کی فضیلت پیش کی، اس کے بعد خلفائے راشدین کی جو فضیلت اللہ کے پیغمبر سے ثابت تھی وہی پیش کی۔ مختصر ایک ایک نقطے کے ساتھ ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر، پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے جو افضل ترین ہیں ان کی خدمت پیش کی، ان کی جو فضیلت ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اور یہ بھی اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد دنیا کے اندر کائنات کا بہترین افضل ترین شخص کون ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں واضح ہو کر ملی کہ خلیفہ کون بن سکتا ہے، امیر کون بن سکتا ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر غلوب کا شکار ہو کر حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے سے ان کے شان کے اندر کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم ان حضرات صحابہ کرام کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بتائیں اور بیان کریں، تاکہ یہ کیونکہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ حقیقی محبت اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔